One questioner asked how righteous, prayerful people should deal with symptoms of depression. اللہ تعالیٰ سے تعلق قریب ہے آپ کے خیال میں، جی پیارے سے اس لیے کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، اس لیے وہ دعائیں کرتا ہے. ڈپریشن یا گھبراہٹ، ڈپریشن نہیں ہوتا، ایک چیز ہے گھبراہٹ، جی پیارے ایک ہوتا ہے ڈپریشن. یہ دو مختلف نفسیات دانوں کے ٹرمیں استعمال ہوتی ہیں. گھبراہٹ یہ ہے کہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے دل میں، اس بے چینی ہوتی ہے کسی وجہ سے، اس کو ڈپریشن نہیں کہتے. ایک ڈپریشن ہوتا ہے بالکل آئسولیٹ انسان ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ سارا دن رونے کو دل چاہتا ہے، ہر بات پہ یہ پریشانی ہوتی ہے، ہر ذرا ذرا سی بات پہ رونے کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، افسردہ شکر ہے. ایک ہوتی بے چینی، گھبراہٹ پیدا ہوئی ہوتی ہے، ٹک نہیں سکتا انسان، یا ادھر جائے گا ادھر جائے گا، باہر نکلے گا، کوئی چین نہیں کسی کروٹ ہوتا. تو دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا. ایک لوگوں کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ان کو اس لیے ہوتی ہے کہ اتنے سپورٹ جو ان کے اللہ تعالیٰ نے کام کیے ہوئے ہیں وہ کس طرح ہوں گے، یا کس طرح لوگ شیطان کے چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں. تو وہ باوجود اس کی دعائیں بھی کرتے ہیں. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دلا دی تھی نا کہ تم جنگ جیتنی ہے، وہ فکر نہ کرو. اس کے باوجود بے چین ہو کے دعا کر رہے تھے، اور اتنی شدت سے دعا کرتے تھے، جسم ملتا تھا کہ چادر کی ڈھک جاتی تھی. حضور وہ کرنا، وہ کیا کہا تھا، یہی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا تو پریشانی کس چیز کی ہے، گھبراہٹ کیسی ہیں. مجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی مخفی باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ریکوائرمنٹ ساری مسلمانوں پوری کرتے ہیں کہ نہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے فتح لکھی ہوئی ہے. تو ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن ایک ڈپریشن یہ ہوتا ہے کہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے انسان، پھر وہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے. وہ صرف سارا دن اس کو رونے ہی ہوتا ہے. اس کو یہی ہے کہ بس اللہ بھی کوئی نہیں، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، کھانے پینے کا کوئی فائدہ نہیں، علیحدہ بیٹھے رہو، کمرے میں بند رہو، بس یوں گمسم رہو. وہ اصل ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے، وہ نیک لوگوں میں اس طرح پیدا نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ان کی باتیں صحیح نہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح نہیں ہے. پیارے حضور اس سلسلے میں پھر کون سی دعا کرنی چاہیے، کیا اللہ تعالیٰ سے کس طرح اس کی مدد؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف سے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرو اور اطمینان قلب حاصل کرو. اور لوگ اب ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ عموماً جو ہارٹ کے مریض ہیں ان کو صبح کے وقت زیادہ ارلی مارننگ سحری کا وقت ہوتا ہے نا، ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. تو جو لوگ تہجد پڑھنے والے ہیں وہ اس فیز میں سے اس کو گزر رہے ہوتے ہیں، وضو کی یا نماز پڑھی، تو عموماً ان میں جو ہے ہارٹ اٹیک کا ریشو وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صبح ارلی اٹھنا، تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ بھی اس بیماری کو دور کرتی ہے. تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھی جھکنا ہے. باقی یہ جو انسانی نفسیات ہے، یہ انسانی بیماریاں ہیں، یا جو بشری تقاضے ہیں، وہ تو ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو یا عام آدمی ہو، کوئی بھی ہو اس کے ساتھ لگے ہیں. بشر تو ہے نا. تو یہ چیزیں ساری ساتھ ساتھ ہیں. اس لیے ایک علاج تو یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو. دوسرا علاج یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے آگے نکل کے آؤ. تیسرا علاج یہ ہے کہ گھر میں بھی اپنے مجلس میں آؤ، میں نے بھی بیان جس طرح کیا تھا، اور باہر بھی لوگوں میں گھلو پھرو. پھر عموماً جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، رونے کو ہی دل چاہتا ہے، ان کے جو پیک ہوتی ہے ان کے ڈپریشن کی، عموماً کہا جاتا ہے کہ 11-12 بجے کے قریب ہوتی ہے. اس وقت ان کو باہر نکل جانا چاہیے، ذرا سیر کرنی چاہیے، کھلی ہوا میں جائیں، فضا میں جائیں، تازہ ہوا لیں. ٹھیک ہے، بہت سارے ڈپریشن کے مریض میں نے دیکھے ہیں، ہوتا ہے اور رو رو کے برا حال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس فیز میں سے ان کو نکال دیا. سالوں گزر گئے ہیں، کوئی بیماری کا نام و نشان بھی نہیں. تو علاوہ اس کے بعض دوائیاں بھی بعض کھاتے ہیں، سائیکائٹرسٹ دیتے ہیں دوائیاں، وہ کھا لینی چاہیے بعض تو ڈپریشن سے گزارنے کے لیے. آج کل دنیا داری کے ایسے کچھ زیادہ بھی ہو گیا ڈپریشن. تو اس فیز میں سے جب نکل جائیں تو پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ. جزاک اللہ.